یسوع مسیح کے پاک اور جلالی نام میں آپ سب کو سلام ہو۔ آپ سب پلیز تشریف رکھیں۔ پریز گاڈ۔ آج میرے ساتھ مل کر نئے عہد نامے میں سے مقدس لوکا کی معرفت لکھی گئی ہمارے خداوند یسوع مسیح کی انجیل، اس کا 17واں باب اور 14ویں آیت سے میں 19ویں آیت تک پڑھوں گا۔ بڑا مشہور یہ حوالہ ہے، آپ سب اس سے واقف ہیں۔ مقدس لوکا کی معرفت لکھی گئی ہمارے خداوند یسوع مسیح کی انجیل 17واں باب اور 14ویں آیت سے لے کر 19ویں آیت تک خداوند کے کلام میں سے تلاوت کریں۔ خدا کے کلام میں یوں لکھا ہوا ہے، اس نے انہیں دیکھ کر کہا، جاؤ اپنے تئی کاہنوں کو دکھاؤ۔ اور ایسا ہوا کہ وہ جاتے جاتے پاک صاف ہو گئے۔ پھر ان میں سے ایک یہ دیکھ کر کہ میں شفا پا گیا، بلند آواز سے خدا کی تمجید کرتا ہوا لوٹا اور منہ کے بل یسوع کے پاؤں پر گر کر اس کو شکر کرنے لگا، اور وہ سامری تھا۔ یسوع نے جواب میں کہا، کیا 10 پاک صاف نہ ہوئے؟ پھر وہ 9 کہاں ہیں؟ کیا اس پردیسی کے سوا اور نہ نکلے جو لوٹ کر خدا کی تمجید کرتے؟ پھر اس سے کہا، اٹھ کر چلا جا، تیرے ایمان نے تجھے اچھا کیا ہے۔ آمین۔ آئے خدا کے کلام کے لیے ہم زوردار تعریف کریں۔ Praise God. Praise God. خدا آپ کو بڑی برکت۔ God bless you all. یہ بائبل مقدس میں ایک بڑا مشہور واقعہ ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ یہاں پر اوپر لکھا ہوا ہے کہ یسوع مسیح سامریا اور گلیل کے بیچ میں سے ہو کر جا رہے تھے، اور راستے میں ایک گاؤں میں یسوع مسیح کو 10 ایسے انسان ملے جو کوڑی تھے، جو کوڑ کے مرض میں مبتلا تھے۔ اور اوپر لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے دور کھڑے ہو کر بلند آواز سے کہا کہ اے یسوع، اے صاحب، ہم پر رحم کر۔ ہم پر کیا کر؟ رحم کر۔ رحم مانگ رہے ہیں۔ اور اسی طرح ایک اندھا بائبل مقدس میں ملتا ہے جس نے ایسے الفاظ کہے، اے ابن داؤد، ہم پر، مجھ پر رحم کر۔ اور یہاں پر یہ 10 کوڑی جو ہے لکھا دور کھڑے ہو کر، اوپر 13ویں آیت ہے، بلند آواز سے یسوع سے رحم مانگ رہے ہیں، شفا کی گزارش کرنے لگے ہیں، کیونکہ یہ جانتے تھے، یہ جان گئے ہیں کہ یسوع المسیح ہمیں شفا دے سکتا ہے۔ آمین۔ اس لیے دور کھڑے ہو کر، اور یہ دور کیوں کھڑے؟ سنیں، آپ جانتے ہیں کہ یہودی شریعت کے مطابق ایک کوڑی شخص کسی کے قریب نہیں آتا تھا، ناپاک تصور کیا جاتا تھا یہودی شریعت کے مطابق۔ اور احبار کی کتاب میں لکھا ہوا ہے 13ویں اور 14ویں باب کہ جب وہ کسی کو دیکھتا، کافی ساری چیزیں وہاں پر لکھی ہوئی ہیں، تو بلند آواز سے ناپاک 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 کہا کرتا تھا، وہ بتایا کرتا تھا۔ اسی لیے یہاں پر اوپر لکھا ہے کہ وہ دور کھڑے ہو کر بلند آواز سے یسوع سے کہتے ہیں کہ ہم پر رحم کر۔ لیکن یسوع مسیح اور بائبل مقدس میں ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ یسوع مسیح نے لوگوں کو مختلف طریقوں سے شفائیں دی ہیں۔ ہم سیکھتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں، کسی کو چھو کر، کسی کو دور سے کہہ کر،
किसी को वो शख्स अपने घर में है, हम जानते हैं, एक मशहूर हवाला बाइबल मुकद्दस में मिलता है, वो शख्स जिसका खादिम बीमार था, फाल ज़दा, यीशु ने उसे कहा कि मैं आकर उसे शिफा दूंगा, मगर उसने क्या कहा? हाँ, उसने कहा कि मेरी छत इस लायक नहीं है कि तू वहां आए, लेकिन मैं जानता हूं कि अगर तू यहीं से खड़ा होकर कह देगा, अगर तू यहीं से खड़ा होकर फरमा देगा, कह देगा, तो मेरा खादिम शिफा पाएगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि ये सब कुछ तेरे इख्तियार में है। वो खुद एक ऑफिसर था और वो यीशु मसीह को बताता है कि जो मेरे अंडर हैं, जब मैं हुक्म देता हूं कि अंदर आओ तो वो अंदर आते हैं, और जब मैं कहता हूं कि बाहर जाओ तो वो बाहर जाते हैं। इसलिए वो जानता है कि ये शख्स यीशु मसीह जो है, अगर यहीं से खड़ा होकर कह देगा तो मेरा खादिम जो है वो शिफा पा जाएगा, उसका जो फालज है वो खत्म हो जाएगा, वो नहीं रहेगा, क्योंकि यीशु मसीह के अंदर इख्तियार है। वो जानता है कि यीशु मसीह के अंदर कुदरत है, पावर है, उसके कलाम के अंदर कुदरत है, पावर है। इसलिए जब यीशु छू लेता है, जब यीशु फरमा देता है, जब यीशु कह देता है, चाहे फासला हो, चाहे यीशु पास हो, यीशु जब किसी को शिफा देना चाहता है तो खा वो शख्स दूर हो, खा वो शख्स पास हो, जिसके बारे में यीशु कहता है, यीशु फरमाता है, फासले मीनिंग नहीं रखते, बल्कि वो बात जो यीशु के मुंह से निकलती है वो मीनिंग रखती है, वो बामानी है, क्योंकि उसके मुंह से निकलने वाला कलाम इख्तियार से पुर है, भरा हुआ है। इसलिए जब वो फरमाता है तो बीमारी छोड़ देती है, चली जाती है, खत्म हो जाती है, क्योंकि उसके कलाम में कुदरत है। फिर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि शिफा पाने वाला शख्स पास है या दूर है, वो मुख्तलिफ तरीकों से शिफाएं देता है, वो मुख्तलिफ तरीकों से शिफा सुने इधर दे सकता है। अगर वो दूर खड़े शख्स से कहता है तो जो वो कहता है वो हो जाता है। अगर वो किसी शख्स को छू लेता है तो वो पाक और साफ हो जाता है। आमीन। जैसे यहां पर भी कुछ ऐसा ही हुआ, यीशु ने छुआ नहीं, वो छू कर भी शिफा देता। आप जानते हैं कि एक और गोड़ी का हवाला यहां पर मिलता है बाइबल मुकद्दस में, जिसने यीशु के पास आकर कहा कि अगर तू चाहे तो मैं पाक साफ हो सकता हूं, और वहां पर लिखा है कि यीशु ने उसका हाथ पकड़ा, उसे छुआ और कहा कि मैं चाहता हूं कि तू पाक साफ हो जाए। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि उसके छूने से, उसके पकड़ने से, उसके हाथ लगाने से उसका कोढ़ जो है वो खत्म हो जाता है, वो नहीं रहता, क्योंकि यीशु मसीह ने छुआ है और उसके छूने के अंदर ब्लेसिंग है, कुव्वत है, कुदरत है। जब वो छूता है तो कुव्वत जारी होती है, और कुव्वत की वजह से बीमारी, कमजोरी छोड़ देती है, वो नहीं रहती है। वो मुख्तलिफ तरीकों से शिफाएं देता है, उसके पास इख्तियार है। अगर वो दूर खड़े शख्स के लिए फरमाए तो शिफा हो जाती है, जैसे उस शख्स के खादिम को हो गई। और ठीक उसी वक्त हुई जब यीशु ने फरमाया, उसने कंफर्म भी किया, बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ, जब उसके मुलाजिमों ने दूर से कहा, उसे कहा कि तेरा खादिम शिफा पा गया, तो उसने टाइम पूछा कि वो कौन सा वक्त, उसने कंफर्म किया है, उसने बताया। और यहाँ पर ये लोग यीशु के करीब नहीं आए, बिल्कुल लिखा दूर खड़े और यीशु से मिन्नत कर रहे हैं।
اور جو حوالہ جہاں سے میں نے پڑھا ہے 14ویں آیت سے، یہاں پر کوئی ذکر نہیں کہ یسوع نے چھوا ہو. سنیں، یسوع نے کوئی ذکر نہیں کہا کہ جاؤ تمہارا کوڑ ختم ہو گیا. صرف یسوع نے 14ویں آیت سے جہاں سے ہم نے پڑھا ہے، یسوع نے کہا لکھا انہیں دیکھ کر انہیں کہا جاؤ اپنے تئیں کاہنوں کو دکھاؤ، جاؤ کاہنوں کو دکھاؤ. اور یہاں پر لکھا ہے کہ ایسا ہوا کہ وہ جاتے جاتے پاک صاف ہو گئے ہیں. صرف اس نے اتنا کہا ہے کہ جاؤ اپنے تئیں کاہنوں کو دکھاؤ. اور لکھا کہ وہ جاتے جاتے سارے 10 کے 10 خطرناک بیماری سے، کوڑ سے، جس کی وجہ سے وہ لوگوں کے پاس نہیں آ سکتے، جس کی وجہ سے معاشرہ انہیں پسند نہیں کرتا، لیکن خداوند یسوع المسیح کوڑ کی جو بیماری ہے، کوڑ کا جو مرض ہے، یہ خیال کیا جاتا تھا کہ یہ صرف اور صرف خدا کی طرف سے آتی ہے اور صرف اسے خدا ہی دور کر سکتا ہے. یا لیکن کاہنوں کو دکھاؤ، کاہنوں کے پاس اسے دور کرنے کا اختیار نہیں تھا. کاہن صرف اور صرف یہ دیکھتے تھے کہ یہ شخص اب کوڑ سے شفا پا چکا، اور کاہنوں کو جو اختیار دیا گیا تھا وہ یہ تھا کہ وہ جماعت کے سامنے اعلان کرتے تھے کہ پہلے یہ شخص کوڑی تھا، اب نہیں رہا. اور یسوع یہ چاہتا تھا کہ گواہی ہو وہاں، کاہنوں کو دکھاؤ. اس کوڑی کو بھی یسوع نے کہا جس کا ذکر میں نے کیا، اس کو بھی یسوع نے کہا کہ اپنے تئیں کاہن کو دکھاؤ. اور جو نظر مقدس موسیٰ نے مقرر کی ہے اسے گزرانا. لیکن میں سیکھ رہا ہوں آپ کے ساتھ مل کر کے خداوند یسوع المسیح کوڑ جیسی خطرناک بیماری والے مریضوں کو بھی چھوتے ہیں. کوڑ میں مبتلا مرض کو پاس آنے کی اجازت نہیں تھی، لیکن یسوع المسیح ایک ایسی واحد اور منفرد شخصیت ہے جس کے بارے میں بائبل مقدس میں ہم پڑھتے اور سیکھتے ہیں کہ وہ خطرناک بیماری جو کوڑ کی ہے، جو جزام کی ہے، ایسے لوگوں کو بھی چھو لیتا ہے، ایسے لوگوں کو بھی پاس بلاتا ہے. وہ پرہیز نہیں کرتا کیونکہ ایسے لوگوں کو چھونے سے اسے فرق نہیں پڑتا، بلکہ جب وہ ایسوں کو چھوتا ہے تو انہیں فرق پڑ جاتا ہے. اس کے چھونے سے زندگی چینج ہوتی ہے، شفا جاری ہوتی ہے اور کوڑ نہیں رہتا ہے، کیونکہ اس کے اندر یہ خوبی ہے. دوسرے ایسے لوگوں کو ہاتھ لگانے سے ڈرتے تھے، لیکن یسوع نہیں ڈرتا، یسوع نہیں گھبراتا، کیونکہ جو قوت یسوع کے اندر ہے جب وہ نکل کر دوسرے میں ٹرانسفر ہوتی ہے تو اس قوت سے چینجز رونما ہوتے. وہ قوت دوسرے بدن کے اندر موجود ہر طرح کی قوت پر غالب آتی ہے. وہ قوت ہر طرح کے زور کو توڑ دیتی ہے. وہ قوت جو یسوع کے اندر سے نکلتی ہے وہ ہر طرح کی بیماری کو، کمزوری کو اور پاور کو شکست دے دیتی ہے، کیونکہ اس کی قوت الگ ہے، منفرد ہے. لکھا وہ جاتے جاتے پاک صاف ہو گئے ہیں. اور ہم نے پڑھا ہے کہ ان میں سے ایک نے جب یہ دیکھا ہے کہ اسے شفا مل گئی ہے تو لکھا کہ لوٹ کر وہ خدا کی تمجید کرتے ہوئے لوٹ کر یسوع مسیح کے پاس گیا ہے. اور لکھا ہے کہ اس کے پاؤں پر گرا ہے اور گر کر اس کا شکر ادا کرنے لگا. اور وہ کون تھا؟ سامری. اور بائبل کو بیان کرتی ہے کہ یہودی سامریوں سے کوئی برتاؤ نہیں رکھتے تھے. شروع سے یہ مسائل اقوام کے اندر رہے ہیں، امتوں کے اندر رہے ہیں، آج بھی یہ چیزیں ہیں. لیکن یسوع المسیح ان چیزوں کی تفریق نہیں کرتے.
बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि खुदा ने यीशु मसीह को सारी दुनिया के लिए बख्श दिया। यीशु मसीह जो है वो सबके लिए है। यीशु मसीह जो है वो एक दीन, एक मजहब, एक फिरके के लिए नहीं, बल्कि बाइबल मुकद्दस कहती है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा जो है वो सारी दुनिया के लिए दे दिया, बख्श दिया। इसलिए कोई सामरी है, यहूदी है, कोई भी किसी भी मजहब से ताल्लुक रखता है, यीशु चाहता है कि वो निजात पाए, यीशु चाहता है कि वो बहाल किया जाए, यीशु चाहता है कि वो शिफा को हासिल करे। वो किसी तरह की तफरीक नहीं करता। लेकिन दुनिया से खुदा ने ऐसी मोहब्बत रखी। जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह सारी दुनिया के लिए है, सारी दुनिया के लिए है। जो कोई उसे पुकारता है, इन 9 यहूदियों में ये 10वां सामरी था। और मैंने कहा कि हम जानते हैं कि यहूदी सामरियों को हकारत की निगाह से देखते थे। और जब ये वापिस आया है तो यीशु ने कहा क्या 10 के 10 पाक साफ ना हुए? वो जानता था कि 10 हुए, लेकिन फिर यीशु ने कहा वो 9 कहां है? लेकिन इसे जो कहा यीशु ने, वो अपनी हमाकत की वजह से वो लोग, वो 9 जो वापिस ना लौटे, वो कुछ हासिल ना कर सके जो इसने किया दोबारा आकर। उन्होंने तो महज जिस्मानी शिफा पाई, लेकिन इस शख्स ने जो वापस लौटा है, जिसे यीशु ने कहा उठकर चला जा क्योंकि तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया है, इस शख्स ने ना सिर्फ जिस्मानी शिफा को हासिल किया है, बल्कि उसने रूहानी शिफा को भी हासिल किया है, जिससे वो 9 महरूम रह जाते। और आज भी बहुत सारे ऐसे लोग जो शिफाएं पाते हैं, जो मौजज़ात को रिसीव करते हैं, जिनकी जिंदगी में यीशु मसीह मौजज़ात करते हैं, जिनकी जिंदगी में यीशु मसीह अजायबात करते हैं। जब वो लौट कर नहीं आते तो बहुत सारी चीजों से जो यीशु देना चाहता है वो महरूम रह जाते हैं। और यीशु जो देना चाहता है वो हकीकी दौलत है, वो अबदी जिंदगी है। हाँ, वो जिस्मानी शिफाएं तो देना चाहता है, लेकिन इससे बढ़कर वो अपने चाहने वालों को हमेशा की जिंदगी भी देना चाहता है। वो चाहता है कि हर शख्स अपनी जिंदगी का वारिस बने। और बड़े ही नादान वो लोग हैं जो शिफाएं पाकर चले जाते हैं और दोबारा उसकी शुक्रगुजारी नहीं करते। ये जो आया है वापिस, इसने जिस्मानी शिफा से कुछ ज्यादा हासिल किया है। और कलाम मुकद्दस इस बात की गवाही देता है कि जितने वो लोग जिन्होंने शिफाएं पाई, जितने वो लोग जिनकी जिंदगी में खुदावंद यीशु मसीह ने अपना जलाल जाहिर किया, जब उसके साथ रहे, जब उसके पीछे चले, तो उन्होंने यीशु मसीह से बहुत कुछ हासिल किया। और हम में से भी बहुत सारे ऐसे हैं, जब हमारी जिंदगियों में खुदावंद यीशु मसीह ने काम किया और हमें शर्फ हासिल हुआ कि उसके पीछे चले, तो आज यही वजह है कि हम यहाँ पर मौजूद हैं। आमीन। आज यही वजह है कि हम उसकी शुक्रगुजारी करने के लिए आते हैं। खुदा का कलाम कई लोगों का जिक्र करता है, जैसे मुझे और आपको ये शर्फ हासिल है कि हम उसकी खिदमत कर रहे हैं। हमने जिस्मानी कमजोरियों, बीमारियों के साथ साथ बहुत कुछ एक्स्ट्रा पाया है। हमने जिस्मानी शिफा के अलावा रूहानी ब्लेसिंग को पाया है। और मुझे और आपको ये एहसास है कि हम आज खड़े होकर, बल्कि जगह ब जगह जहां वो चाहता है हम उसकी खिदमत करते हैं। खुदा के कलाम में एक खतून का जिक्र मिलता है, मरियम मगदलीनी, जिसमें से 7 बदरूहें निकाली गई थी। वो जुड़ी हुई है बहुत सारी और औरतों के साथ, यीशु मसीह के पीछे चलती है, उसके साथ जुड़ी हुई है।
اور پھر خداوند یسوع مسیح کے ساتھ جڑنے کی وجہ سے اسے یہ شرف حاصل ہوتا ہے کہ وہ اس کی خدمت کرتی. وہ شخص جس کے اندر سے یسوع المسیح نے بدروہوں کا لشکر نکالا ہے، جب وہ اس کے پیچھے چلا ہے، جڑا ہے، اس کے قدموں میں جھکا ہے، تو بائبل مقدس یہ بیان کرتی ہے کہ اس کے وسیلے سے خدا نے اپنا بڑا جلال ظاہر کیا. اس لیے ہر وہ شخص اس کی زندگی میں خداوند یسوع المسیح اپنا جلال دکھاتے، اگر وہ شکر گزاری سے بھرا رہتا، یسوع المسیح کے اس احسان کو، اس رحم کو، اس فضل کو، اس کرم کو یاد رکھتا ہے اور لوٹ کر آتا ہے، وہ یسوع المسیح سے ایکسٹرا پاتا ہے. وہ یسوع المسیح سے جسمانی شفا کے ساتھ ساتھ روحانی شفا کو بھی حاصل کرتا ہے. اور میں نے کہا کہ ان نو کی طرح بہت سارے لوگ موجودہ دور میں بھی ایسے ہیں جو محض شفائیں پانے کے پیچھے دوڑتے ہیں، لیکن جب شفا مل جاتی ہے تو کئی لوگ واپس نہیں آتے، لیکن اس میں ان کا لوس ہوتا اور بڑا لوس یہی ہوتا. اور آپ جانتے ہیں کہ جسمانی طور پر انسان دوبارہ بیمار ہو سکتا. مردہ لازر کو اگر اس نے زندہ کیا تو پھر بھی وہ کچھ سالوں کے بعد مر گئے، لیکن اگر کسی شخص کو روحانی شفا مل گئی ہے تو اس سے بڑی بات کوئی نہیں. خطرے کی بات یہ ہوتی ہے کہ کوئی انسان اس شفا سے محروم نہ رہ جائے. اس لیے ہم ان خوش نصیبوں میں سے ہیں جنہیں یہ شرف حاصل ہے کہ ہم لوٹ کر آئے ہیں. جب میں پہلے مردہ تھا روحانی طور پر، جب اس نے میری مردگی کو ختم کر دیا تو مجھے اس نے یہ عقل اور دانائی دی کہ میں لوٹ کر آؤں، اس کے قدموں میں گروں اور اس کی شکر گزاری کرتا رہوں، اس کی شکر گزاری سے بھرا رہوں تاکہ میں کچھ ایکسٹرا پا سکوں، تاکہ میری روح جو ہے جو جکڑی ہوئی ہے وہ بھی شفا کو پائے، تاکہ میں اور زیادہ اس کے ساتھ جڑ جاؤں، تاکہ میں اور زیادہ اس کے جلال کو ظاہر کیا کروں. اس لیے ضروری ہے کہ ہم لوٹ کر آتے رہا کریں. اور ان کو بھی جنہیں ہم جانتے ہیں، میں کئی لوگوں کے نام آپ کو بتا سکتا ہوں، بہت جگہوں پر ایسا ہوتا ہے، لیکن یہاں پر جن لوگوں کو خدا نے اولاد دے دی ہے، لوگ نہیں آئے بعد میں. بہت سارے لوگ گواہیاں دینے سے گھبراتے ہیں، بہت سارے لوگ اپنے پرابلم سولو کروا کے ان نو کی طرح لوٹ جاتے ہیں، واپس نہیں آتے، لیکن ان میں ان کا لوس ہوتا ہے. اس لیے میری اور آپ کی یہ بڑی اہم ذمہ داری ہے کہ اگر ہم کسی ایسے شخص کو جانتے ہیں جس نے شفا پائی جسمانی مگر لوٹ کر یسوع کی شکر گزاری نہ کی، اسے بتائیں کہ یسوع آپ کو کچھ ایکسٹرا دینا چاہتا ہے. ہاں، آپ کے ایمان کی وجہ سے اس نے شفا تو دی ہے، لیکن وہ اس سے ایکسٹرا کچھ آپ کو اور بھی وہ دینا چاہتا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ اس ایکسٹرا سے، اس خاص سے کوئی محروم رہ جائے. اس لیے ہم خود بھی لوٹ کر آتے رہا کریں، اس کے قدموں میں پڑے رہا کریں، خدا کی تمجید کرتے رہا کریں. اور بہتوں کو جو دور چلے جاتے ہیں شفائیں لے کر یسوع کو بھول جاتے ہیں، انہیں بھی ہم یاد کروائیں کہ آؤ وہ تمہیں کچھ ایکسٹرا دینا چاہتا ہے. آؤ وہ جسمانی شفا کے ساتھ ساتھ ایکسٹرا بلیسنگز جاری کرنا چاہتا ہے. آؤ اس کے قدموں میں لوٹ کر آؤ، وہ تمہیں کچھ خاص اس سے آگے بھی دینا چاہتا ہے، تاکہ جو کچھ وہ دینا چاہتا ہے اس سے ہم محروم نہ رہیں. آمین. آئے ہم دعا کرنا شروع کریں. آئیے ہم خداوند خدا کی حضوری کو محسوس کریں. جو کمزور ہیں، بیمار ہیں، جو کمزوری اور بیماری کو لے کر آئے ہیں، وہ کھڑے ہو جائیں، وہ کھڑے ہو جائیں. ہم سب مل کر زیادہ دیر نہیں، صرف 4-5 منٹ تک ہم دعا کریں گے، اس کے بعد ہم آگے بڑھیں گے.